الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را خدایا، از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر اجلاس، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 14 جون 2002 عیسوی ہم یہاں نیو مری جامعہ اشاعت اسلام ضلع راولپنڈی پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میرے جو عزیز، جو احباب اس ملاقات کا ذریعہ بنے ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں. اور ہم نے تدبیر کی، رب العزت نے توفیق مرحمت فرمائی، اور آج ہم دین کی نسبت سے مل بیٹھے ہیں.
اس کے لیے زبان کہاں سے لاؤں کہ رب العزت کے حضور شکر کر سکوں؟ مجھے کائنات کے سب سے بڑے انسان کی سیرت و کردار پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں کہا کرتا ہوں سیرت، اور وہ بھی رحمت عالم کی، جبرائیل کی زبان چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے، اور ابو بکر صدیق کا دل چاہیے اس کو سننے کے لیے۔ دوستو، دنیا کا یہ منفرد موضوع ہے 1400 سال گزر جانے کے باوجود اس پہ بڑھاپا نہیں آیا۔ اس کا شباب، اس کی جوانی جوں کی توں ہے۔ دنیا کی ہر بات پرانی ہو جاتی ہے، سننے والے اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، کبھی کبھی کہہ بھی دیتے ہیں بھئی یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں، کوئی نئی بات بیان کرو۔ ورفعنا لک ذکرک کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر جمیل کو ایسا سدا بہار بنا دیا، هو المسک ما کررتہ یتذوع، یہ کستوری کی ڈبیا ہے، اسے جب بھی کھولا جائے دل و دماغ معطر ہو جاتے ہیں۔ مخدومۃ المسلمین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ان کے روحانی بیٹوں نے درخواست کی تھی، آپ ہمیں رحمت عالم کے شمائل اور خصائل سے آگاہ کیجئے، ہم آپ کی زبان سے حضور کی سیرت سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھا ہے۔ دو خوش نصیب انسان ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب کو اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ روح الامین کو بھی وہ قرب نصیب نہیں ہو سکا۔ ایک مرد ہے، ایک عورت، اور حسن اتفاق کی حد ہو گئی، ایک باپ ہے ایک بیٹی۔ ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی جلوتوں کا نظارہ کیا ہے، آؤٹ ڈور زندگی دیکھی ہے، اور سیدہ عائشہ نے رحمت عالم کی خلوتوں کا مشاہدہ کیا ہے، انڈور زندگی کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ قرب اتنا ازلی تھا، ابدی ہو گیا۔ آج بھی رحمت عالم سیدہ عائشہ کے حجرہ میں آرام فرما ہیں، اور صدیق اکبر کا سر رحمت عالم کے سینے سے لگا ہوا ہے۔ لوگ جنت کی تمنا کرتے ہیں، ابو بکر کے وجود سے جنت آباد نظر آتی ہے۔ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، شیخین آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ابو بکر عمر آپ کی نظر میں کیا ہے؟ فرمایا کسی اور کے متعلق پوچھو۔
اگر ابو بکر و عمر کے متعلق معلوم کرنا ہے تو پھر کسی سے پوچھنے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ روضہ اطہر پہ جاؤ، دروازہ کھول کے خود دیکھ لو ابو بکر و عمر کا کیا مقام ہے۔ تو مخدومۃ المسلمین سے اس لیے پوچھا حضرات صحابہ نے کہ آپ نے اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھا ہے، ہم آپ سے حضور کی سیرت سننا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا قرآن پڑھتے ہو؟ عرض کیا پڑھتے ہیں۔ فرمایا ذرا سوچ کر غور کر کے پڑھا کرو، قرآن سے بہتر رحمت عالم کی سیرت کوئی اور بیان نہیں کرتا۔ ٹیکساس کا صوبائی کیپٹل ہے ہیوسٹن، امریکہ میں۔ وہاں کی یونیورسٹی میں کچھ دیر میں نے وقت گزارا اور بچوں نے ایک چھوٹا سا ریسپشن ترتیب دیا تھا۔ تھوڑی سی گفتگو کے بعد وہ نوجوان اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ کوئی مستند ایسی معتمد کتاب لکھ دیجئے جس سے ہم حضور کی سیرت اور آپ کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ تو میں نے لکھ دیا قرآن کریم۔ قرآن کریم سے بہتر کوئی سیرت کی کتاب نہیں۔ باقی تو سب شاخیں ہیں بھائی، باقی سب شاخیں ہیں، یہ بنیاد ہے۔ تو کتاب اللہ کا چھوٹا سا حصہ میرے سامنے ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کا سٹیٹس بیان کیا ہے، مقام بیان کیا ہے۔ ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ اور سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، ان کو کسی اور وقت کے لیے ابھی رہنے دیتا ہوں کہ یہ لمحہ بہت مختصر ہے، جس کو بیان کرنے کے لیے جو بات میں سامنے رکھتا ہوں عمر نو بھی کم رہے گی، تو میں ان چاروں کو کسی اور وقت کے لیے زندگی رہی تو رہنے دیتا ہوں، سراج منیر پہ گفتگو کرتا ہوں۔ اور آج کی اپنی گفتگو کو عنوان دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، روشنی کا سفر۔ جرنی آف لائٹ یا برائٹنس، روشنی کا سفر۔ اللہ نے یہ عالم آب و گل جب ترتیب دیا اور اس کائنات رنگ و بو کو منظم فرمایا تو اس کے دامن کو مختلف حوالوں سے روشنی سے آراستہ کیا، تاریکیوں کا ازالہ کیا، اجالوں کا اہتمام کیا۔ تو اس عالم آب و گل میں فرش زمین پر روشنی کا پہلا قدم قرآن کی اطلاع کے مطابق، اور اب سائنس نے بھی اس کی تائید کر دی۔ سائنس بیچاری نے پہلے تو کوشش کی کہ میں بلند و بالا رہوں اور مجھے قرآن کی رہنمائی کی ضرورت نہ پڑے، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کا سفر جوں جوں آگے بڑھتا چلا گیا، قرآن کی رہنمائی اتنی ہی ضروری ہوتی چلی گئی۔ میں نے اس دن بھی شاید بتایا راولپنڈی میں کہ ناسا جو دنیا میں سب سے بڑا سائنسی مرکز ہے امریکہ میں جب وہاں گیا ہوں تو اس کے مین گیٹ پر قرآن کی یہ آیت چمک رہی تھی، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔
زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اور وہاں کے سائنسسٹ جب ان کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے اعتراف کیا کہ چاند پر کمندے ڈالتے وقت ہم نے دنیا کی تمام مذہبی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا، دوسری کتابیں بھی ہم نے پڑھی، لیکن دنیا کی کسی کتاب نے ہمیں اتنا انکریج نہیں کیا جتنا قرآن نے ہمیں انکریج کیا۔ قرآن نے ہمیں حوصلہ دیا کہ تم سمندر کی تہ تک جانا چاہو تو میں روشنی فراہم کروں گا، اور اگر تم چاند تک جانا چاہو تو بھی میں روشنی فراہم کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تسخیر کائنات کے سفر میں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو قرآن کی اطلاع کے مطابق روشنی کا پہلا قدم وہ دو لکڑیوں کے ٹکراؤ سے چنگاری پھوٹی، فرمایا افرأیتم النار التی تورون، آپ کو دیکھتے ہو جسے جلاتے تو ہو، کبھی اس پہ غور بھی کرتے ہو؟ افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، ایک درخت سے، ایک گیلے درخت کی گیلی لکڑیوں سے آگ جلائی گئی، تمہاری سائنس کام آئی، تمہاری عقل و دانش کام آئی، تمہاری صنعت کام آئی، یا ہماری رحمت کام آئی؟ اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ۔ دوسری جگہ فرمایا الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، سورہ یاسین۔ اور یہ بات بڑے عجیب انداز میں شروع فرمائی، اولم یر الانسان، انسان کو دیکھو، انسان کو، انا خلقناہ من نطفہ، انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، قطرہ ناپاک سے اس کی تخلیق ہوئی، ہم نے کتنی گندی چیز سے کتنی اچھی چیز بنا ڈالی، اور جب اس کا پیٹ بھرتا ہے، اس کے معدے میں ذرا فضلہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم سے ٹکراتا ہے۔ ہاں، جب بیمار ہو جائے، جب حالات ضربیں لگائیں، جب زمانہ ہتھوڑے لگائے تو پھر ہم یاد آتے ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ کرم فرما۔ اور جب ذرا پیٹ بھر جائے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب فضلہ زیادہ ہو جائے معدے میں تو پھر ہمارے سامنے اکڑتا ہے اور کہتا ہے موت کے بعد کس نے جی اٹھنا ہے؟ یہ تو سب کہانیاں ہیں، کہانیاں ہیں جو لوگوں نے گھر رکھی ہیں، کون اٹھ سکتا ہے موت کے بعد؟ ہڈیاں خاک ہو جائیں گی۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے سامنے فلسفی بنتا ہے۔ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ،
قال من يحيي العظام وهي رميم قل میرے محبوب بتا اسے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، موت کے بعد کوئی ڈاکٹر بھی زندہ نہیں کر سکتا، کوئی سائنسدان بھی زندہ نہیں کر سکتا، کوئی پیر فقیر بھی زندہ نہیں کر سکتا، باپ اپنے بیٹے کو زندہ نہیں کر سکتا، ڈاکٹر اپنی ماں کو زندہ نہیں کر سکتا، ماں بیچاری کیا اپنی بیگم کو بھی زندہ نہیں کر سکتا، لیکن رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ان مادہ پرستوں سے کہو، ان نفسانیت کے بیماروں سے کہو جنہیں حیات بعد الموت سمجھ میں نہیں آتی، انہیں کہو کوئی اور مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا لیکن وہ کر سکتا ہے جس نے سب سے پہلے تمہیں تخلیق فرمایا، جس نے تمہیں تخلیق فرمایا، سب سے پہلے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کے لیے کون سی بات مشکل ہے؟ اس کے لیے تو کوئی بات مشکل نہیں ہے، تم ضابطوں کے پابند ہو، ضابطے اس کے پابند ہیں، تم حالات کے پابند ہو اور حالات اس کے پابند ہیں۔ یہ فاؤنڈیشن رکھا سمجھانے کے لیے، فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کیوں بھائی آگ سوکھی لکڑیوں میں فروغ پاتی ہے یا گیلی لکڑیوں میں؟ آگ سوکھی لکڑیوں میں جلتی ہے یا گیلی لکڑیوں میں؟ رب العالمین نے فرمایا تم سوکھی لکڑیوں سے آگ جلاتے ہو، میں گیلی لکڑیوں سے آگ پیدا کرتا ہوں۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، یہ پہلا قدم تھا، اس کائنات میں روشنی کا پہلا قدم تھا۔ پھر عقل انسانی نے اسے شعلہ بنایا، ایک عرصہ تک شعلہ کی صورت میں چمکتی رہی، پھر عقل انسانی نے اس کو دیا بنایا، دیا مٹی کا وہ دیا جس میں سرسوں کا تیل اور جس میں کپاس کی ایک بتی، رات پھیلتی جاتی اور وہ ٹمٹماتا رہتا، ہاں رات پھیلتی جاتی اور وہ ٹمٹماتا رہتا، سحر ہو گئی تھی، بتی بھی ختم ہونے کو آئی تھی، دیا ٹمٹما رہا تھا، کسی درد مند کو اپنی کہانی یاد آ گئی، کسی درد مند کو اپنی کہانی یاد آ گئی، دیے کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اے شمع تجھ پہ رات یہ بھاری ہے کس طرح، اے شمع تجھ پہ رات یہ بھاری ہے کس طرح، ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح، تجھے تو ایک رات گزارنا محال ہے، ہماری تو ساری زندگی جلتے جلتے گزر گئی۔ تو دیا بن کر روشن ہوئی، وہ چنگاری لالٹین کی صورت میں روشن ہوئی، پھر لیمپ بن کر جلی، یہ پراسز ہیں، اس کے فروغ کے، اس کی ترقی کے مراحل ہیں جن سے وہ روشنی گزرتے گزرتے آج موجودہ سسٹم میں آپ کے سامنے ہے۔ پوری دنیا میں الیکٹرک کا جو سسٹم سامنے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چکماک کی دو لکڑیوں کے ٹکراؤ سے جس روشنی نے جنم لیا تھا وہ روشنی اس سسٹم پہ آ کر مکمل ہو گئی ہے، شاید اسے ترقی کا کوئی اور قدم آگے نہیں اٹھانا پڑے گا، اسے اپنی منزل مل گئی۔ ہمارے ہاں تو بجلی تبرکاً آتی ہے، اور باہر جا کے دنیا میں نے دیکھا کہ وہاں تو بجلی جاتی ہی نہیں، وہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ بجلی جایا کیسے کرتی ہے، جس طرح ہم مانتے ہی نہیں کہ بجلی آیا کیسے کرتی ہے۔
تو اس چنگاری کو صدر عزیز منزل مل گئی جو چکماک کی دو لکڑیوں کے ٹکراؤ سے آغاز پذیر ہوئی تھی۔ اب انسان کی آنکھوں نے جب فرش زمین کو دیکھا تو اسے روشنی مل گئی، اوپر نظر اٹھائی تو اس ارحم الراحمین نے آسمان کے دامن کو بھی روشنیوں سے معمور کر دیا۔ ایک ستارہ نظر آیا، گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کوئی جگنو بھی چمک اٹھے تو سکون ملتا ہے۔ ستارہ نظر آیا، پھر ایک اور ستارہ دکھائی دیا، پھر ایک اور نظر آیا، اور نظر آیا، اور نظر آیا، پھر چاند نکل آیا، اور یہ روشنی افلاک کے دامن میں سفر کرتی ہوئی اپنے نقطہ انتہا کو جا پہنچی، پایہ تکمیل کو جا پہنچی، سورج آ گیا۔ جب سورج آیا تو ستارے غائب ہو گئے، مٹ نہیں گئے، بجھ نہیں گئے، نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ یاد رکھنا، ستارے مٹ نہیں گئے، غائب ہو گئے، سورج نکل آیا۔ فرش پر روشنی، آسمان کے دامن میں روشنی، تو پھر جو رحیم و کریم فرش اور افلاک کو روشنی سے محروم نہیں رکھتا، وہ عالم روحانیت میں کیسے روشنی کا اہتمام نہیں کرے گا؟ تو آسمان ہدایت پر سب سے پہلا ستارہ روشن ہوا جسے آپ اور ہم آدم کے عنوان سے جانتے ہیں۔ پھر وہ روشنی کبھی شیش بن کر، کبھی ادریس بن کر روشن ہوئی۔ آسمان ہدایت پر وہ روشنی کبھی صالح، کبھی ہود بن کر روشن ہوئی، کبھی سلیمان بن کر روشن ہوئی، کبھی یعقوب، کبھی ابراہیم و اسحاق بن کر روشن ہوئی۔ آسمان ہدایت میں کبھی موسیٰ، کبھی عیسیٰ بن کر وہ روشنی چمک اٹھی، یوسف بن کر چمک اٹھی۔ تو فرش پر روشنی نے دو لکڑیوں کے ٹکراؤ سے سفر کا آغاز کیا، وہ موجودہ سسٹم پر آ کر مکمل ہو گئی، اسے منزل مل گئی۔ آسمان کے دامن میں ایک ستارہ کی نمود سے روشنی نے سفر کا آغاز کیا تھا، اسے سورج پر منزل مل گئی۔ تو جس آسمان ہدایت پر روشنی نے آدم کے عنوان سے آغاز سفر کیا تھا، اسے سراج منیر پر محمد عربی پہ پہنچ کر منزل مل گئی۔ سورج کو قرآن کیا کہتا ہے بھائی؟ وجعل الشمس سراجا، وجعل الشمس سراجا ایک جگہ فرمایا، اور ایک جگہ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا۔ بنیادی طور پر قرآن کریم جو ہے، بنیادی طور پر قرآن کریم عبد اور معبود کے درمیان رابطے کا اہم
ذریعہ ہے، الجھنوں میں نہیں ڈالتا قرآن کریم، بہت ہی سلیس، دل نشین، قابل فہم اور خوبصورت انداز میں انسان کو قائل کرتا ہے کہ تو اپنے دوست سے دور چلا گیا، ادھر آ، میں تجھے تیرے دوست سے ملا دوں۔ سیدنا نوح نے، میں ابھی دوستوں سے کہہ رہا تھا، سیدنا نوح نے پتڑی سے اتری ہوئی قوم کو جب پکارا اور در در پہ جھکنے والوں کو، بندوں سے مانگنے والوں کو، انسانوں سے توقعات وابستہ کرنے والوں کو جب اللہ کے در پہ بلایا تو دلائل کون سے دیے؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ رحیم و کریم جو تمہارے لیے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں رزق پہنچاتا ہے، اولاد عطا کرتا ہے۔ یمددکم، کیا کہا؟ یمددکم۔ یہ فرادی آتے ہیں کبھی کبھی، لوگ اسے کہتے ہیں تھوڑا سا سونا لاؤ ہم تمہیں دگنا کر دیں گے، بیچارے سادہ لاؤ ہیں جی، میری قوم کتنی سادہ ہے، وہ اٹھا کے سونا چھپا ہوا پتہ نہیں کہاں رکھا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں چور نہ پڑ جائیں، نکال کے ان بدبختوں کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ وہ کسی لوٹے میں یوں یوں ہلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں آنکھیں بند کرو، اب دگنا ہونے کا وقت آ گیا، آنکھیں بند کرو، جب کھولو گے تو یہ ڈھیر بن جائے گا۔ اب جب کھولتے ہیں تو نہ سونا ہے اور نہ وہ فرار، سب کچھ غائب ہو چکا ہے۔ ہاں یہ کیا ہوا، وہ کہاں گیا؟ یہ وہ ہے جن پر تو اعتماد کرتا ہے، اور وہ ہے جسے تو بھول بیٹھا ہے۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اس کی رحمت کہتی ہے ایک دانہ گندم کا ایک دانہ لا اور مٹی میں دفن کر۔ یا اللہ، مٹی کی تو فطرت ہے، اس کی تو جبلت ہے، مٹی کی تو نیچر ہے کہ ہر کے درکان نمک رفت، نمک شدھ، یہ تو فولاد کو بھی مٹی بنا دیتی ہے۔ میں گندم کا دانہ ڈالوں وہ تو خاک نہیں بن جائے گا؟ رب العالمین نے فرمایا نہیں، یمددکم باموال، تو میری رحمت پر یقین کرتے ہوئے اپنی امانت مٹی کے دامن میں ڈال تو صحیح، یہ خاک نہیں بنے گا، گلزار بن جائے گا۔ تیرے ایک دانوں کو کئی دانوں میں بدل کر تیری امانت واپس کرنے پر پابند کر دی گئی ہے، خاک پابند کر دی گئی ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اوہو تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے عزت مانگتے ہو؟ او بندے کہاں تمہیں کچھ دیں گے؟ وہی ہے کمینوں کو معزز بنانے والا، وہی ہے ناچیز کو چیز بنانے والا، وہی ہے تنکوں کو شہتیر بنانے والا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا، کدھر گھومتے ہو؟ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، وہ رحیم و کریم، وہ رحیم و کریم جس نے تمہارے لیے
تمہارے قدموں میں بھی روشنی کا اہتمام کیا، تمہارے سر پہ بھی روشنی کا اہتمام کیا. اس کی رحمت نے چاہا کہ تم ظلمت سے نکل آؤ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور جو بد نصیب ایمان سے محروم ہیں وہ طاغوت کو اپنا دوست بنا بیٹھے ہیں، طاغوت کو اپنا دوست بنا بیٹھے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات. اور طاغوت روشنی سے نکال کر تمہیں ظلمت کے گڑھے میں پھینکتا ہے. تو پھر دوست سوچ سمجھ کر دوستی کا انتخاب کرو، غور کرو، سوچو طاغوت تمہارا دوست ہے یا رب العالمین تمہارا سچا دوست ہے. اس پر غور کرو، سوچو. الم نجعل الارض مہادا، جس نے زمین کو تمہارے لیے کوکھ بنایا. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو تمہارے لیے میخیں بنایا. آپ تو پہاڑوں میں رہتے ہیں. میں آج ایک اپنے عزیز سے پوچھ رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں روڈ نہیں ہے. میں نے کہا روزانہ کتنا چلتے ہو؟ اس نے کہا جی بس وہ تقریباً 1.25 گھنٹہ ہم جاتے ہوئے 1.25 گھنٹہ آتے ہوئے لگاتے ہیں. میں نے سن لیا، دل میں کہا اس کو پیشکش کروں، تو میری جگہ چلا جا، میں تیری جگہ آ جاؤں. شاید کبھی کبھی آپ محسوس کرتے ہوں گے، دیکھو تو کتنی تکلیف کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، اتر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ آپ کو مبارک فرمائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. آپ کو اس زندگی میں کبھی کبھی وہ یاد آ جاتا ہے. اور جو اسلام آباد کے قبرستان میں رہ رہے ہیں ان سے جا کے پوچھو، صرف میدا ہی رہ گیا ہے، باقی کچھ بھی نہیں، صرف میدا. اچھا پہاڑوں پہ چڑھتے اترتے رہتے ہو، پہاڑوں میں رہتے ہو، پہاڑ ایک بات سمجھایا کرتے ہیں، کبھی آپ نے غور سے سنی ان کی وہ بات؟ میں تو جب بھی آتا ہوں پہاڑ مجھ سے باتیں کرتے ہیں. آج بھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ان کا پیغام سنا. آج آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ آپ بھی ان کے پیغام کو سمجھیں گے. جب آپ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں تو تھوڑا سا اکڑ کر نا، جھک کر چڑھتے ہوئے، جھک کر چڑھنے کا انداز تقریباً یوں ہوتا ہے، یوں 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 آپ چڑھ رہے ہیں. اور جب اترتے ہیں تو پھر ذرا اکڑ کر، یہ پھر باڈی بیلنس رہتا ہے. اگر کوئی چڑھتے ہوئے اکڑے تو سر کے بل گرے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اترتے ہوئے جھکے تو منہ کے بل گرے. پہاڑوں کا یہ پیغام ہے، جتنی عاجزی کرو گے اتنے بلند ہوتے جاؤ گے، اور جتنے اکڑو گے اتنے پست ہوتے جاؤ. عاجزی میں کمال ہے اور تکبر میں زوال ہے، اسے یاد رکھنا. پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست. پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست. اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہے. فرمایا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہاری تخلیق کو زوج زوج بنایا. وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو تسکین بنایا. وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اور رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنا دیا ہے، دن کو ذریعہ معاش بنا دیا ہے. ہاں مری والو، رات کتنی دیر کے لیے آ رہی ہے؟ کتنی دیر کے لیے آ رہی ہے؟ 5-6 گھنٹے. اور دن نہ رات 5-6 گھنٹے کے لیے آ رہی ہے، نہ دن 12 گھنٹے کے لیے آ رہا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا، رات بھی اتنے وقت کے لیے آ رہی ہے جتنا تجھے ضرورت ہے، اور دن بھی اتنے وقت کے لیے آ رہا ہے جتنا تجھے ضرورت ہے. تجھے آرام کے لیے جتنے وقت کے لیے رات چاہیے رات آ جاتی ہے.
اور جب تو نیند پوری کر کے کروٹیں لینے لگتا ہے تو پھر دن، مگر شرط یہ ہے کہ ٹھیک وقت پہ سو جا. سنت یہ ہے کہ عشاء پڑھتے ہی متصل بعد سو جا. میں گارنٹی دیتا ہوں اگر عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سو جائیں گے تو انشاءاللہ تہجد کی نوافل نصیب ہو جائیں گی. ہاں اگر ٹی وی شریف اس پر بیٹھ کر اگر آپ ڈرامے دیکھیں گے، کیبل پر بیٹھ کے غلاظتیں دیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھا کر دکھائیں گے، ہائے ہائے کتنا ظالم ہو گیا اس دور کا باپ. بیٹی کو ڈرامے دکھاتا ہے تاکہ وہ بھی ڈرامے کرے. ہائے ہائے. بچوں کو گناہ کے طریقے سکھاتا ہے، بچیوں کو گناہ کے اور غلاظت کے اور عشق بازی کے طریقے سکھاتا ہے. اوہو، اس کے ایمان اور غیرت پر اتنی موت واقع ہو گئی. اور پھر وہ ڈراموں سے سیکھے ہوئے طریقے جو اس کو سکھاتے ہو اپنے گھر میں، جب ان پر وہ عمل کرتی ہے تو پھر روتے پھرتے ہو. پھر روتے پھرتے ہو، بھاگ گئی، ہماری عزت کا جنازہ اٹھا دیا. یہ راستہ کس نے دکھایا تھا اسے؟ اس راستے پہ کس نے ڈالا تھا اسے؟ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. میں نے یورپ میں بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں، رب العزت کی قسم، مسجد میں بیٹھا ہوں، مغرب میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ تہجد پڑھتے ہیں. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں محمد الیاس پر، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں محمد الیاس پر، جس کی دعوت و تبلیغ کی تحریک نے صرف کافروں کو مسلمان نہیں بنایا بلکہ بگڑے ہوئے مسلمانوں کو بھی سب زندہ دار بنا دیا، سب زندہ دار بنا دیا. یاد رکھنا جو کچھ تم کرو گے اولاد بھی وہی کرے گی. کیکر کے درخت سے سیب کی امید کیوں رکھتے ہو؟ کیکر کے درخت سے سیب کی امید کیوں رکھتے ہو؟ سیب چاہیے تو درخت بھی سیب کا لگاؤ نا. درخت لگا رکھا ہے کیکر کا اور اب دعا مانگتے ہیں یا اللہ میٹھے سیب عطا فرما. یہ تو دعا کی توہین ہے، دعا کی توہین ہے. رب العالمین فرماتے ہیں تم محنت کرو، رخ صحیح رکھو اپنا، پھر مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری لاج رکھوں گا. آؤ میرے لال، تجھے فیکٹری لے چلوں، تجھے کھیت میں لے چلوں، تجھے دفتر میں لے چلوں، تجھے محنت میں لے چلوں. دن بھر محنت کرتا ہے، کام میں تھک جاتا ہے، تو پھر رات آ جاتی ہے مامتا بھرا دامن لے کر، آؤ پیارے تجھے آرام کرواؤں. فرمایا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا. اور ہم نے تم پر مضبوط مضبوط افلاک بنا دیے. وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے تمہارے لیے دہکتا ہوا بہت زیادہ روشن سورج بنا دیا ہے، جس کی کرنیں عمرا کے محلات میں بھی پہنچتی ہیں، غریب کی جھوپڑی میں بھی پہنچتی ہیں. سراجوں وہاج، بہت زیادہ چمکتا ہوا دہکتا ہوا. اب آپ توجہ فرمائیں گے تو بڑا سکون ملے گا انشاءاللہ. اور سکون سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نفسانی لذت محسوس کریں گے، سکون سے میری مراد یہ ہے کہ انشاءاللہ دل کی دنیا میں رحمت عالم کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے گا. میری ساری کوشش یہ ہے، میری ساری کہ تم آج انگوٹھے چومنے والا مسلمان نہ بن. میری ساری کوشش یہ ہے کہ تو درود و سلام کو پڑھ کر بس اسی پر ہی ڈپینڈ کرنے والا نہ بن. زنہار ازاں قوم نباشی کے فریبن حقرا بسجود و نبیرا بدرود، اس میں سے نہ بن. میری کوشش یہ ہے کہ تیرے دل میں رحمت عالم کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے، اور پھر تیری زندگی کے ہر عمل میں، تیرے زندگی کے ہر اسلوب میں انہی کی غلامی جھلکتی ہوئی نظر آئے، انہی کی غلامی چمکتی ہوئی نظر آئے. قرآن نے سورج کو کیا کہا؟ وہاج، سراجوں وہاج. اور آسمان ہدایت کے سراج کو کیا کہا؟ منیر. سراجم منیرا، سراجم منیرا.
وہ وہاج ہے. ایک اندازے کے مطابق کم و بیش سورج آپ سے 14 کروڑ میل دور کھڑا ہے. سائنسی تجزیے کے مطابق، سائنسی تجزیے، قرآن نے تو یہ فاصلے واصلے نہیں بتائے، قرآن نے تو صرف ایک بات بتائی، فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا، والشمس تجری لمستقر لہا. قرآن نے کہا تھا زمین ساکن ہے، سورج چکر لگا رہا ہے. سائنسدانوں نے کہا نہیں، سورج ساکن ہے، زمین چکر لگا رہی ہے. مطلب یہ تھا کہ ہم زیادہ محقق ہیں، قرآن تو پرانی باتیں کرتا ہے، اس کو کیا پتا. اب اپنا تھوکا چاٹا، شرم بھی نہیں آئی انہیں. وہی بات جو قرآن نے کہی تھی اسی بات کو مان لیا کہ نہیں، زمین ساکن ہے، سورج چکر لگا رہا ہے. صدیوں فلاسفہ کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی، وہیں رہے گی انشاءاللہ. اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. دوسرا کیا کہا؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. کبھی چاند سورج سے نہیں ٹکرایا، کبھی سورج چاند سے نہیں ٹکرایا، کبھی رات دن سے نہیں ٹکرائی، کبھی دن رات سے نہیں ٹکرائے. اللہ کو نہ ماننے والے بھی کاغذ قلم لیے انتظار کر کر کے قبروں میں چلے گئے. کبھی دن دیر سے نکلے، کبھی رات دیر سے آئے، اور ہم اعتراض ریکارڈ کرائیں. یہ کیسا نظام ہے؟ آج سورج دیر سے نکلا ہے، آج رات دیر سے آئی ہے. صدیاں گزر گئی، قرآن کہتا ہے ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. صدیاں گزر گئی، سورج نے بھی کبھی دفتر حاضری میں دیر نہیں کی، اور رات نے بھی کبھی دفتر حاضری میں دیر نہیں کی. 14 کروڑ کم و بیش 14 کروڑ کی بلندی پہ کھڑا ہے. اس کی گرمی پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک بزرگ مجھے بتا رہے تھے 2 دن بارش ہوئی ہے تو کچھ سکون ملا، ورنہ لوگ رات کو سو نہیں سکتے تھے. یا رب العالمین، یا رب العالمین. مری میں اتنی گرمی کہ لوگ سو نہ سکیں. ابھی میں 3-4 دن پہلے کشمیر گیا ہوا تھا، بارڈر پر وہ بالکل جہاں ادھر محاشے کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر میرے مجاہد کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یقین کیجئے 40 سال سے کشمیر جاتا ہوں، جتنی ویرانی اس مرتبہ دیکھی ہے کشمیر کے جغرافیے میں، اڑتی ہوئی مٹی دیکھی ہے، کبھی نہیں دیکھی. ایسا لگتا ہے رب العالمین ناراض ہے، خدا ناراض ہے. اے عصر حاضر کے مسلمانوں، تعجب ہے تم اس طرز تغافل سے نہ پہچانو. تمہارا منہ تکتے مدتیں گزری مشیت کو، بلا سے اب اگر جھیلا کرو سنگے اذیت کو. ضرب اللہ مثلا، ہم ایک بستی کی مثال دیتے ہیں. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. ایک بستی کی مثال دیتے ہیں، پر امن، پیسفل، خوشحال ترین بستی. ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے آتا تھا، ایک کماتا تھا، 20 کھاتے تھے، کنکر سونا بنتے تھے، آسمان موتی برساتا تھا. ایک بستی. پھر کیا ہوا؟ فرمایا فکفرت بانعم اللہ. رب العالمین کے حضور جھکنے والے سرکشی میں آ گئے. قرآن پڑھنے والے گانے سننے لگے. ہر ایک کی بیٹی کو بیٹی باپ کی نظر سے دیکھنے والے بری نگاہوں سے دیکھنے لگے. فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. تو پھر ہم نے اپنی نعمتیں اٹھا لی.
خوشحالی بدحالی سے بدل گئی، امن خوف سے بدل گیا۔ یا اللہ ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا بما کانوا یصنعون، ان کے اپنے کرتوت جو ایسے تھے، ان کے کرتوت ایسے تھے۔ ما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا ہوں، لیکن تم جو بو گے وہی کاٹو گے۔ بھئی پھول لگاؤ گے تو آنگن میں پھول مہکیں گے، اور اگر کانٹے بو گے تو پھر آنگن میں کانٹے اگیں گے۔ بما کانوا یصنعون، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے گناہ ہماری خطائیں اس کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کی رحمت کہیں زیادہ ہے، لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں مجھے اس کی ناراضگی کے آثار بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر طرف اس کی ناراضگی کے آثار بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہ سراج وہاج کم و بیش 14 کروڑ میل دور کھڑا ہے، تب بھی اس کی حرارت پہنچ رہی ہے۔ درمیان میں بادل حائل نہ ہو تو تڑپا دیتا ہے، تو اتنا 14 کروڑ میل 14 کروڑ میل دور ہو کر بھی اس کی حرارت جوں کی توں ہے، تو میرا سراج منیر 14 کروڑ سال گزر جانے کے باوجود رحمت للعالمین ہے، اس کی حرارت ہر کونے میں پہنچ رہی ہے، اور میرے سراج منیر کی رحمت بھی ہر کونے میں پہنچ رہی ہے۔ اس کی حرارت عالمگیر، اس کی حرارت عالمگیر، اور میرے آقا کی رحمت بھی عالمگیر۔ سورج کے سامنے چراغ نہیں جلتا۔ محمد کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا، اس لیے مرزا صاحب کا چراغ بھی نہیں جلے گا۔ کسی اور، صرف مرزا صاحب نہیں، قیامت تک جس کسی نے یہ کہا کہ میں نیا نبی یا رسول ہوں، نہیں چلے گی بات، نہیں چلے گی بات۔ ابھی پچھلے دنوں ایک شخص نے دعویٰ کیا تھا، عدالت نے سزائے موت دی تھی۔ ہم اس بات کو دیکھیے جی، اگر آپ ذاتی طور پر مجھ سے پوچھیں تو میں کہتا ہوں کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں بس کچھ چیزیں ہو جایا کرتی ہیں، کچھ چیزیں ہو جایا کرتی ہیں۔ راجپال ملعون نے ایک کتاب لکھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی، اس نے ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی توہین کی، اس نے ایک لیگل ڈیفنس کمیٹی بنی جس میں بانی پاکستان بھی شامل تھے۔ سوچا جا رہا تھا اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔ ایک من چلا نوجوان، من چلا یہ جو برتن بنانے والے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہو؟ کمہار کا بیٹا تھا، نہ محدث نہ مفسر نہ مفکر نہ اسکالر، کامن مین، اٹھا اور اردو بازار لاہور میں جا کے راجپال کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا، تو نے میرے آقا کی توہین کی ہے، تو نے میری روحانی ماؤں کی توہین کی ہے، راجپال بچنے کے لیے کچھ ہو سکتا ہے تو کر لے، آج میں تیری موت بن کے آیا ہوں۔ اور اگلے لمحے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ علامہ اقبال نے اس پر تبصرہ کیا تھا، زندہ تھے علامہ اقبال، فرمانے لگے ہم سوچتے رہ گئے، ہم میٹنگیں کرتے رہ گئے، ہم مشورے کرتے رہ گئے، کمہار دا پتر بازی لے گیا۔ ہاں جی، تو ستارے نظر نہیں آتے، اپنی جگہ موجود تو ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ تمام انبیاء اور رسل اپنے مقام پر موجود، لیکن اب روشنی قیامت تک کس کی؟ رحمت عالم سراج منیر کی تنویر کی حکمرانی ہوگی تا حشر۔ مخدومۃ المسلمین فرماتی ہیں، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، زلیخا کے یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں تو کٹوائیں، ایمان نہیں لائیں۔ زلیخا کے یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں تو کٹوائیں، ایمان۔
فرمایا وقال نسوۃ فی المدینہ، مصر کی بیگمات نے تبصرہ کیا، امراۃ العزیز، یہ جو عزیز مصر کی بیگم ہے، بیوی نہیں ہوتی جی، بڑوں کی بیگمات ہوتی ہیں، بیویاں تو غریب لوگوں کی ہوتی ہیں، بیگمات ہیں جی، شاملات۔ صدر محترم معذرت کے ساتھ غیر پارلیمانی جملہ تو نہیں ہے، بیگمات، شاملات، امراۃ العزیز، یہ عزیز مصر کی جو بیگم ہے، تراود فتح نفسی، کتنی بد ذوق ہے، ایک ایسے کو اپنا محبوب بنا بیٹھی ہے بدبخت، جو کل بازار میں بک رہا تھا۔ توبہ 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 توبہ۔ ہاں ہماری چوائس کو بھی ڈیمیج کر دیا۔ چاہنا تھا تو کسی اپنے جیسے شہزادے کو چاہتی، بازار میں کل بک رہا تھا، اسے اپنا آئیڈیا بنا بیٹھی، منہ دکھانے کا نہ رکھا، ہمیں ناک کاٹ دی ہماری۔ فلما سمعت بمکرہن، جب عزیز مصر کی بیگم نے ان کی رپورٹ نہ بکواس سنی، بمکرہن ہے جی، بمکرہن، جب عزیز مصر کی بیگم نے ان کی بکواس سنی تو فیصلہ کیا آج انہیں بلاؤں، پھر ان کو میں اپنا آئیڈیل دکھاؤں، پھر پوچھوں کہ رندوں میں بیٹھ کے ہے زاہد تو ایمان کہتا ہے، رندوں میں بیٹھ کے ہے زاہد تو ایمان کہتا ہے، ساقی کو ذرا آ لینے دے ہم پھر تیرا ایمان دیکھیں گے۔ ارسلت الیہن، انویٹیشن کارڈ بھیجے، دعوت نامے بھیجے، اور وآتدت لہن متکئا، دسترخوان بچھایا، دسترخوان پر انواع و اقسام کے فواکہات رکھے، فروٹ رکھے، انار ہیں، سیب ہیں، نہ معلوم کیا کیا ہے۔ اب اس وقت کے میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ اس وقت کون سے فروٹ معروف تھے۔ انار اور سیب جانتا ہوں مصر میں ہوتے تھے، اور کیا کیا ہوتا تھا وہ میں نے کہیں پڑھا نہیں، اس لیے انہی دو کا انعام لے رہا ہوں۔ انار، سیب، نہ جانے کیا کیا سجایا۔ وآتت كل واحدة منهن سكینا، اور سب کے ہاتھ میں چھریاں دیں فروٹ کاٹنے کے لیے، بیگمات آئی ہوئی ہیں، سجی ہوئی سج دھج کے بیگمات آئی ہوئی ہیں، اور دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی ہیں، فروٹ لگائے ہوئے ہیں، چھریاں ہاتھ میں ہیں۔ وقالت اخرج علیہن، پھر یعقوب کے بیداغ بیٹے سے کہا ذرا باہر آؤ نا، میرے محبوب کو دیکھیں تو میں نے جسے چاہا وہ کون ہے۔ سیدنا یعقوب کا بیداغ فرزند جوں ہی خلوت سے جلوت میں آئے، فلما رأینہ اکبرنا، سیدنا یوسف کو دیکھتے ہی بیگمات بدحواس ہوئی، وقطعنا ایدیہن، ہاتھ میں جو سیب تھا یا انار تھا اس کے اوپر چھری چلانے کے بجائے نظریں جم گئیں سیدنا یوسف کے چہرے پر، اور چھری بیچاری کبھی ادھر چلے کبھی ادھر چلے کبھی ادھر چلے، ان بیلنس ہو گئی، اس لیے کہ نظر بھی کسی اور کے حوالے، شعور بھی کسی اور کے حوالے، شعور اور نظر دونوں کسی اور کے حوالے۔ کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے، کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے کہ شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں، شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں، چھری ہاتھوں پر۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور پھر قسم کھا کھا کر کہنے لگی
ہم نے تو سمجھا کوئی انسان ہوگا، بشر ہوگا، لیکن اللہ کی قسم یہ بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بہت بڑا نوری معلوم ہوتا ہے۔ کشمیر والوں، میدے کی نظر سے دیکھنے والوں نے ہمیشہ ٹھوکر کھائی، پیغمبر کی ذات کو سمجھنے میں میدے کی نظر رکھنے والوں نے ہمیشہ ٹھوکر کھائی۔ لوگ کہتے ہیں عشق کے سفر میں دیوانگی چاہیے، ابو بکر کہتا ہے محبت کے سفر میں فرزانگی چاہیے۔ دیوانگی نہ، فرزانگی چاہیے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ سیدہ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں زلیخا کی یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹی، ایمان نہیں لائیں، اور میرے یوسف کو دیکھنے والوں نے پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے۔ یہ انگلیاں کیا ہوتی ہیں؟ میرے محبوب کو دیکھنے والوں نے پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے۔ تو پھر اس لیے تو کہتا ہوں کہ شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ادھر سے نہیں، ادھر سے نہیں، ادھر سے، شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نشر کرو، آج پہنچے آج عرش بریں تک۔ شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب و ترضا، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو باہر والے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے ہیں، وہ لکیر سے تو باہر نہیں ہیں، ان کی آواز یہاں میرے پاس آئے، میری آواز آپ تک آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو پھر انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ کی آواز بھی میرے یہاں آئے۔ دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول۔ ہاں، کبھی انسان موت سے ڈرتا رہا، ایک طویل عرصہ جب انسان موت سے ڈرتا رہا، رحمت عالم نے زندگی کا وہ راز سمجھایا کہ پھر محمد کے غلاموں سے موت ڈرنے لگی۔ اور فار ایگزامپل تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لے چلتا ہوں۔ غزوہ احد کے اختتام پر رحمت عالم نے اپنے حلقہ رشد و ہدایت کا جائزہ لیا۔ من قضا نحبا ومن ينتظر، کون منزل کو پہنچ گیا اور کون منتظر ہے، کون زندہ ہے اور کون شہید ہو گیا۔ اوپر آوازیں شروع ہو گئی نا، جزاک اللہ، شاباش شاباش۔ اپنی پہچان کو ختم نہ کرنا، اپنی پہچان کو ختم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی اپنے حلقہ رشد و ہدایت پر، ایک بوڑھا انصاری نظر نہ آیا، 70 سالہ سعد ابن ربیع انصاری نظر نہ آیا۔ فرمایا دیکھو میرا سعد زندہ ہے یا چل دیا۔ ایک بوڑھا نوجوان، ایک انصاری نوجوان احد کے اس کارنر پر چلا گیا جہاں مسلمان شہداء کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔
کارنر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے سعد ابن ربیع زندہ ہو تو بولو، کوئی جواب نہ آیا. پھر کہتا ہے سعد زندہ ہو تو بولو، کوئی جواب نہ آیا. تیسری مرتبہ کہتا ہے سعد ابن ربیع زندہ ہو تو بولو، تمہیں رحمت عالم یاد کرتے ہیں. تو اس پر پھر ایک انگلی، لاشوں کے بیچ میں سے ایک انگلی اٹھی. اور تو کسی کے لیے زندہ نہ تھا، نہ بچوں کے لیے، نہ گھر والوں کے لیے، نہ کسی اور کے لیے. لیکن اگر محبوب نے یاد کیا ہے، اگر رحمت عالم نے یاد کیا ہے، تو چند سانس ان کی امانت ہے، ان کے لیے ابھی زندہ ہوں. وہ نوجوان دوڑا، قریب جا کے دیکھا ابن ربیع زخموں میں ٹوٹا ہوا، خون میں نہایا ہوا، آخری لمحات ہے. نوجوان نے کہا سعد تمہیں رحمت عالم یاد فرما رہے ہیں. سعد نے کہا دیکھتے ہو مجھے، کہاں چلنے کے قابل ہوں، اگر چل سکتا تو پروانہ وار حاضری دیتا. تم میرے آقا سے سلام عرض کرنا، میرے آقا سے سلام عرض کرنا اور کہنا محسن اعظم آسمان کے ستاروں سے زیادہ، صحرا کے ذروں سے زیادہ، ساری کائنات کے درختوں کے پتوں سے زیادہ، دریاؤں، سمندروں، آبشاروں، ندی نالوں اور آسمان کے بارش کے قطروں سے زیادہ، فرشتوں اور کائنات کی ہر عدد سے زیادہ رحمتیں ہوں، درود و سلام ہوں آپ پر. اے محسن اعظم، ہم مجاور تھے، تیری تعلیمات نے ہمیں مجاہد بنا دیا. ہم حلوائی تھے، تیری تعلیمات نے ہمیں شہدائی بنا دیا. ہم ہرجائی تھے، تو نے ہمیں یکجائی بنا دیا. ہم سخاوت پسند تھے، تو نے ہمیں سعادت مند بنا دیا. محمد، ہم موت سے ڈرتے تھے، تو نے وہ سر حیات سمجھایا کہ اب موت ہم سے ڈرتی ہے. بظاہر مر رہا ہوں لیکن زندگی کی طرف سفر کر رہا ہوں. وہ علامہ نے کہا نا، موت کو سمجھے ہیں ناداں اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں ناداں اختتام زندگی. ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. مجھ سے ایک صاحب اسلام آباد میں جرنلسٹ کہنے لگے اب مطمئن ہو گیا؟ اس کا اشارہ ادھر تھا. میں نے کہا ہاں مطمئن ہوں. کہنے لگا اچھا تو اس کا مطلب یہ کبھی اور بلڈ ادھر پھرنا چاہیے. میں نے کہا شوق پورا کرو، پورا کرو شوق. اصل میں تمہاری سوچ میں اور میری سوچ میں فرق ہے، تمہاری پسند اور میری پسند میں فرق ہے. تم موت کو مٹ جانا سمجھتے ہو اور میں موت کو بڑھ جانا سمجھتا ہوں. تمہاری اور میری سوچ میں فرق ہے. تمہارا خیال یہ ہے کہ موت مٹ جانے کا نام ہے، میرا عقیدہ ہے موت آگے بڑھ جانے کا نام ہے. مرزا مظہر علی جان جانان رحمت اللہ علیہ ہمارے بر صغیر کے بڑے خوبصورت نام ہے، بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے یہ. مرزا مظہر علی جان جانان رحمت اللہ علیہ اپنے دوستوں سے فرمانے لگے میری موت کے بعد میری ڈائری کھولنا، اس میں ایک شعر لکھا ہے. مرزا مظہر علی جان جانان رحمت اللہ علیہ جب فوت ہو گئے تو ڈائری کھولی گئی، اس میں ایک شعر لکھا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، در حقیقت مظہر اپنے گھر گیا. تو میں نے کہا میاں تم اپنی سپر پاور سے کہو، سپر پاور سے کہو وہ دو کو تو ڈھونڈ لے. ان کا تو دعویٰ ہے کہ سیٹلائٹ سسٹم ہمارا اتنا سینسٹیو ہے کہ ہم زمین پر پڑا ہوا تنکا بھی دیکھ سکتے ہیں. تو زمین پر پڑا ہوا تنکا دیکھنے والوں کا دعویٰ کرنے والے 6-6 فٹ کے انسانوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے بھائی؟ اگر باولا کتا آ رہا ہو
تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے یا ہٹ جانا چاہیے؟ عقل مند کہتے ہیں باولے کتے کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں ذرا ہٹ جانے کا نام مٹ جانا نہیں ہے. خنزیر کھانے والوں سے کہیے ہٹ جانے کا نام مٹ جانا نہیں ہے. اصحاب کہف 309 سال سلائے گئے 309 سال سلائے گئے، خود سو گئے، حیات کو بیدار کر گئے. خود سو گئے، حیات کو بیدار کر گئے. تم وقتی حالات پر میں تمہارا چہرہ دیکھ رہا ہوں. جو خود کو فاتح کہتے ہیں، مجھے ان کے چہروں پر فتح کے بجائے تشویش نظر آتی ہے، مجھے اضطراب نظر آتا ہے، مجھے ان کے چہروں پر کنفیوژن نظر آتی ہے. تو پھر خوش کیوں نہیں ہوتے ہو؟ اگر تم جیتے ہو تو پھر تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا. تمہارے چہروں پہ اضطراب کیوں ہے؟ یہ میں نے مانا ہے آج خنجر میرا گلو تو نہیں رہے گا، لیکن کمر میں قاتل کے اے ستمگر ہمیشہ تو بھی نہیں رہے گا. صبروں کا ذرفکار نشتہ، صبروں کا تھوڑا صبر کرو، انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے والا ہے. تم عقل کے اسیر ہو، میں عشق کا امین ہوں. تم عقل کے اسیر ہو، میں عشق کا امین ہوں. اللہ میری امانت کو نظر بد سے بچائے. اقبال کہتا ہے عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری. سپر سمجھتے ہو؟ ڈھال. جزاکم اللہ خیر. یہ بوڑھے بول رہے ہیں، پڑھے لکھے نہیں بول رہے ہیں. واہ میرے پڑھے لکھے، واہ میرے پڑھے لکھے. ایک یورپین جرنلسٹ مجھے سلام کر کے ملا، میں نے سمجھا مسلمان ہو گئے ہو. کہتے ہاں مسلمان ہوں الحمدللہ. میں نے کہا پہلے سے تھے یا یہاں آ کے ہوئے؟ کہنے لگا یہاں آ کے ہوا. میں نے کہا اچھا تو کوئی لٹریچر کا مطالعہ کیا یا کسی مولانا صاحب سے ملاقات ہو گئی؟ کہتا نو 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 لٹریچر نو میٹنگ. مولوی صاحب سے ملاقات ہوتی تو میں اور مضبوط کافر بنتا. مولوی تو دوسرے کو مسلمان مانتے ہی نہیں. تو میں نے کہا پھر کیسے مسلمان ہوئے ہو؟ کہتا ہے قندھار سے ہو کے آ رہا ہوں. ہاں قندھار سے میزائل برسے، لیکن کمر میں قاتل کے اے ستمگر ہمیشہ تو بھی نہیں رہے گا. صبروں کا ذرفکار نشتہ، صبروں کا تھوڑا صبر کرو انشاءاللہ. کہ تم آج انگوٹھے چومنے والا مسلمان نہ بن. میری ساری کوشش یہ ہے کہ تو درود و سلام کو پڑھ کر بس اسی پر ہی ڈپینڈ کرنے والا نہ بن. جنہار ازاں قوم نباشی کے فریبن حقرا بسجود و نذیرا بدرود، اس میں سے نہ بن. میری کوشش یہ ہے کہ تیرے دل میں رحمت عالم کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے، اور پھر تیری زندگی کے ہر عمل میں، تیرے زندگی کے ہر اسلوب میں انہی کی غلامی جھلکتی ہوئی نظر آئے، انہی کی غلامی چمکتی ہوئی نظر آئے. قرآن نے سورج کو کیا کہا؟ وہاج سراجم وہاج. اور آسمان ہدایت کے سراج کو کیا کہا؟ منیر. سراجم منیرا، سراجم منیرا. وہ وہاج ہے. ایک اندازے کے مطابق کم و بیش سورج آپ سے 14 کروڑ میل دور کھڑا ہے. سائنسی تجزیے کے مطابق، سائنسی تجزیے، قرآن نے تو یہ فاصلے نہیں بتائے، قرآن نے تو صرف ایک بات بتائی. فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا، والشمس تجری لمستقر لہا. قرآن نے کہا تھا زمین ساکن ہے، سورج چکر لگا رہا ہے. سائنسدانوں نے کہا نہیں، سورج ساکن ہے، زمین چکر لگا رہی ہے. مطلب یہ تھا کہ ہم زیادہ محقق ہیں، قرآن تو پرانی باتیں کرتا ہے، اس کو کیا بتا. اب اپنا تھوکا چاٹا، شرم بھی نہیں آئی انہیں. وہی بات جو قرآن نے کہی تھی اسی بات کو مان لیا کہ نہیں، زمین ساکن ہے، سورج چکر لگا رہا ہے. صدیوں فلاسفہ کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی، وہیں رہے گی انشاءاللہ.
اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. دوسرا کیا کہا؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. کبھی چاند سورج سے نہیں ٹکرایا، کبھی سورج چاند سے نہیں ٹکرایا، کبھی رات دن سے نہیں ٹکرائی، کبھی دن رات سے نہیں ٹکرائے. اللہ کو نہ ماننے والے بھی کاغذ قلم لیے انتظار کر کر کے قبروں میں چلے گئے. کبھی دن دیر سے نکلے، کبھی رات دیر سے آئے، اور ہم اعتراض ریکارڈ کرائیں. یہ کیسا نظام ہے؟ آج سورج دیر سے نکلا ہے، آج رات دیر سے آئی ہے. صدیاں گزر گئی، قرآن کہتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. صدیاں گزر گئی، سورج نے بھی کبھی دفتر حاضری میں دیر نہیں کی، اور رات نے بھی کبھی دفتر حاضری میں دیر نہیں کی. 14 کروڑ کم و بیش 14 کروڑ کی بلندی پہ کھڑا ہے، اس کی گرمی پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک بزرگ مجھے بتا رہے تھے 2 دن بارش ہوئی ہے تو کچھ سکون ملا، ورنہ لوگ رات کو سو نہیں سکتے تھے. یا رب العالمین یا رب العالمین، مری میں اتنی گرمی کہ لوگ سو نہ سکیں. ابھی میں 3-4 دن پہلے کشمیر گیا ہوا تھا، بارڈر پر وہ بالکل جہاں ادھر محاشے کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر میرے مجاہد کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یقین کیجئے 40 سال سے کشمیر جاتا ہوں، جتنی ویرانی اس مرتبہ دیکھی ہے کشمیر کے جغرافیے میں، اڑتی ہوئی مٹی دیکھی ہے، کبھی نہیں دیکھی. ایسا لگتا ہے رب العالمین ناراض ہے، خدا ناراض ہے. اے عصر حاضر کے مسلمانوں، تعجب ہے تم اس طرز تغافل سے نہ پہچانو. تمہارا منہ تکتے مدتیں گزری مشیت کو، بلا سے اب اگر جھیلا کرو سنگے اذیت کو. ضرب اللہ مثلا، ہم ایک بستی کی مثال دیتے ہیں. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. ایک بستی کی مثال دیتے ہیں، پر امن، پیسفل، خوشحال ترین بستی، ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے آتا تھا. ایک کماتا تھا، 20 کھاتے تھے، کنکر سونا بنتے تھے، آسمان موتی برساتا تھا. ایک بستی. پھر کیا ہوا؟ فرمایا فکفرت بانعم اللہ. رب العالمین کے حضور جھکنے والے سرکشی میں آ گئے. قرآن پڑھنے والے گانے سننے لگے. ہر ایک کی بیٹی کو بیٹی باپ کی نظر سے دیکھنے والے بری نگاہوں سے دیکھنے لگے. فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. تو پھر ہم نے اپنی نعمتیں اٹھا لی. خوشحالی بدحالی سے بدل گئی، امن خوف سے بدل گیا. یا اللہ ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا بما کانوا یصنعون. ان کے اپنے کرتوت جو ایسے تھے، ان کے کرتوت ایسے تھے. ما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا ہوں، لیکن تم جو بو گے وہی کاٹو گے. بھئی پھول لگاؤ گے تو آنگن میں پھول مہکیں گے، اور اگر کانٹے بو گے تو پھر آنگن میں کانٹے اگیں گے. بما کانوا یصنعون. وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے گناہ، ہماری خطائیں اس کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کی رحمت کہیں زیادہ ہے، لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں مجھے اس کی ناراضگی کے آثار بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں. ہر طرف اس کی ناراضگی کے آثار بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں. تو وہ سراج وہاج کم و بیش 14 کروڑ میل دور کھڑا ہے، تب
بھی اس کی حرارت پہنچ رہی ہے. درمیان میں بادل حائل نہ ہو تو تڑپا دیتا ہے. تو اتنا 14 کروڑ میل 14 کروڑ میل دور ہو کر بھی اس کی حرارت جوں کی توں ہے. تو میرا سراج منیر 14 کروڑ سال گزر جانے کے باوجود رحمت للعالمین ہے. اس کی حرارت ہر کونے میں پہنچ رہی ہے اور میرے سراج منیر کی رحمت بھی ہر کونے میں پہنچ رہی ہے. اس کی حرارت عالمگیر، اس کی حرارت عالمگیر، اور میرے آقا کی رحمت بھی عالمگیر. سورج کے سامنے چراغ نہیں جلتا. محمد کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا، اس لیے مرزا صاحب کا چراغ بھی نہیں جلے گا. کسی اور، صرف مرزا صاحب نہیں، قیامت تک جس کسی نے یہ کہا کہ میں نیا نبی یا رسول ہوں، نہیں چلے گی بات، نہیں چلے گی بات. ابھی پچھلے دنوں ایک شخص نے دعویٰ کیا تھا، عدالت نے سزائے موت دی تھی. ہم اس بات کو دیکھیے جی، اگر آپ ذاتی طور پر مجھ سے پوچھیں تو میں کہتا ہوں کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں بس کچھ چیزیں ہو جایا کرتی ہیں، کچھ چیزیں ہو جایا کرتی ہیں. راجپال ملعون نے ایک کتاب لکھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی، اس نے ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی توہین کی. اس نے ایک لیگل ڈیفنس کمیٹی بنی جس میں بانی پاکستان بھی شامل تھے. سوچا جا رہا تھا اس سلسلے میں کیا کیا جائے. ایک من چلا نوجوان، من چلا یہ جو برتن بنانے والے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہو؟ کمہار کا بیٹا تھا، نہ محدث نہ مفسر نہ مفکر نہ اسکالر، کامن مین، اٹھا اور اردو بازار لاہور میں جا کے راجپال کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا، تو نے میرے آقا کی توہین کی ہے، تو نے میری روحانی ماؤں کی توہین کی ہے. راجپال، بچنے کے لیے کچھ ہو سکتا ہے تو کر لے، آج میں تیری موت بن کے آیا ہوں. اور اگلے لمحے اسے ٹھنڈا کر دیا. علامہ اقبال نے اس پر تبصرہ کیا تھا، زندہ تھے علامہ اقبال. فرمانے لگے ہم سوچتے رہ گئے، ہم میٹنگیں کرتے رہ گئے، ہم مشورے کرتے رہ گئے، کمہار دا پتر بازی لے گیا. ہاں جی. تو ستارے نظر نہیں آتے، اپنی جگہ موجود تو ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے. تمام انبیاء اور رسل اپنے مقام پر موجود، لیکن اب روشنی قیامت تک کس کی؟ رحمت عالم سراج منیر کی تنویر کی حکمرانی ہوگی تا حشر. مخدومۃ المسلمین فرماتی ہیں، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، زلیخا کے یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں تو کٹوائیں، ایمان نہیں لائیں. زلیخا کے یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں تو کٹوائیں، ایمان. فرمایا وقال نسوۃ فی المدینہ، مصر کی بیگمات نے تبصرہ کیا، امراۃ العزیز، یہ جو عزیز مصر کی بیگم ہے، بیوی نہیں ہوتی جی، بڑوں کی بیگمات ہوتی ہیں، بیویاں تو غریب لوگوں کی ہوتی ہیں. بیگمات ہیں جی، شاملات. صدر محترم معذرت کے ساتھ غیر پارلیمانی جملہ تو نہیں ہے. بیگمات، شاملات، امراۃ العزیز، یہ عزیز مصر کی جو بیگم ہے، تراود فتح نفسی، کتنی بد ذوق ہے. ایک ایسے کو اپنا محبوب بنا بیٹھی ہے بدبخت، جو کل بازار میں بک رہا تھا. توبہ 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 توبہ. ہاں، ہماری چوائس کو بھی ڈیمیج کر دیا. چاہنا تھا تو کسی اپنے جیسے شہزادے کو چاہتی. بازار میں کل بک رہا تھا، اسے اپنا آئیڈیل بنا بیٹھی،
منہ دکھانے کا نہ رکھا ہمیں، ناک کاٹ دی ہماری. فلما سمعت بمکرہن، جب عزیز مصر کی بیگم نے ان کی رپورٹ نہ بکواس سنی، بمکرہن ہے جی، بمکرہن، جب عزیز مصر کی بیگم نے ان کی بکواس سنی تو فیصلہ کیا آج انہیں بلاؤں، پھر ان کو میں اپنا آئیڈیل دکھاؤں، پھر پوچھوں کہ رندوں میں بیٹھ کے ہے زاہد تو ایماں کہتا ہے، رندوں میں بیٹھ کے ہے زاہد تو ایماں کہتا ہے، ساقی کو ذرا آ لینے دے ہم پھر تیرا ایمان دیکھیں گے. ارسلت الیہن، انویٹیشن کارڈ بھیجے، دعوت نامے بھیجے، اور وآتدت لہن متکئا، دسترخوان بچھایا، دسترخوان پر انواع و اقسام کے فواکہات رکھے، فروٹ رکھے، انار ہیں، سیب ہیں، نہ معلوم کیا کیا ہے. اب اس وقت کے میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ اس وقت کون سے فروٹ معروف تھے. انار اور سیب جانتا ہوں مصر میں ہوتے تھے، اور کیا کیا ہوتا تھا وہ میں نے کہیں پڑھا نہیں، اس لیے انہی دو کا انعام لے رہا ہوں. انار سیب نہ جانے کیا کیا سجایا. وآتت كل واحدة منهن سكینا، اور سب کے ہاتھ میں چھریاں دیں فروٹ کاٹنے کے لیے. بیگمات آئی ہوئی ہے، سجی ہوئی دھجی ہوئی، سج دھج کے بیگمات آئی ہوئی ہے، اور دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی ہے، فروٹ لگائے ہوئے ہیں، چھریاں ہاتھ میں ہیں. وقالت اخرج علیہن، پھر یعقوب کے بیداغ بیٹے سے کہا ذرا باہر آؤ نا، میرے محبوب کو دیکھیں تو میں نے جسے چاہا وہ کون ہے. سیدنا یعقوب کا بیداغ فرزند جوں ہی خلوت سے جلوت میں آئے، فلما رأینہ اکبرنا، سیدنا یوسف کو دیکھتے ہی بیگمات بدحواس ہوئی. وقطعنا ایدیہن، ہاتھ میں جو سیب تھا یا انار تھا اس کے اوپر چھری چلانے کے بجائے نظریں جم گئیں سیدنا یوسف کے چہرے پر، اور چھری بیچاری کبھی ادھر چلے کبھی ادھر چلے کبھی ادھر چلے، ان بیلنس ہو گئی، اس لیے کہ نظر بھی کسی اور کے حوالے، شعور بھی کسی اور کے حوالے، شعور اور نظر دونوں کسی اور کے حوالے. کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے، کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے کہ شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں، شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں، چھری ہاتھوں پر. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور پھر قسم کھا کھا کر کہنے لگی ہم نے تو سمجھا کوئی انسان ہوگا، بشر ہوگا، لیکن اللہ کی قسم یہ بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بہت بڑا نوری معلوم ہوتا ہے. کشمیر والوں، میدے کی نظر سے دیکھنے والوں نے ہمیشہ ٹھوکر کھائی، پیغمبر کی ذات کو سمجھنے میں میدے کی نظر رکھنے والوں نے ہمیشہ ٹھوکر کھائی. لوگ کہتے ہیں عشق کے سفر میں دیوانگی چاہیے، ابو بکر کہتا ہے محبت کے سفر میں فرزانگی چاہیے. دیوانگی نہ، فرزانگی چاہیے. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. سیدہ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں زلیخا کی یوسف کو دیکھنے والیوں نے
انگلیاں کاٹی ایمان نہیں لائی، اور میرے یوسف کو دیکھنے والوں نے پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے۔ یہ انگلیاں کیا ہوتی ہیں؟ میرے محبوب کو دیکھنے والوں نے پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے۔ تو پھر اس لیے تو کہتا ہوں کہ شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ادھر سے نہیں، ادھر سے نہیں، ادھر سے، شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نشر کرو، آج پہنچے آج عرش بریں تک۔ شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى۔ دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو باہر والے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے ہیں، وہ لکیر سے تو باہر نہیں ہے، ان کی آواز یہاں میرے پاس آئے، میری آواز آپ تک آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو پھر انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ کی آواز بھی میرے یہاں آئے۔ دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول۔ ہاں، کبھی انسان موت سے ڈرتا رہا، ایک طویل عرصہ جب انسان موت سے ڈرتا رہا، رحمت عالم نے زندگی کا وہ راز سمجھایا کہ پھر محمد کے غلاموں سے موت ڈرنے لگی۔ فار ایگزامپل تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لے چلتا ہوں۔ غزوہ احد کے اختتام پر رحمت عالم نے اپنے حلقہ رشد و ہدایت کا جائزہ لیا۔ من قضا نحبہ ومن ينتظر، کون منزل کو پہنچ گیا اور کون منتظر ہے، کون زندہ ہے اور کون شہید ہو گیا۔ اوپر آوازیں شروع ہو گئی نا، جزاک اللہ، شاباش شاباش۔ اپنی پہچان کو ختم نہ کرنا اپنی پہچان کو ختم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی اپنے حلقہ رشد و ہدایت پر، ایک بوڑھا انصاری نظر نہ آیا، 70 سالہ سعد ابن ربیع انصاری نظر نہ آیا۔ فرمایا دیکھو میرا سعد زندہ ہے یا چل دیا۔ ایک بوڑھا نوجوان، ایک انصاری نوجوان احد کے اس کارنر پر چلا گیا جہاں مسلمان شہداء کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ کارنر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے سعد ابن ربیع زندہ ہو تو بولو، کوئی جواب نہ آیا۔ پھر کہتا ہے سعد زندہ ہو تو بولو، کوئی جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ کہتا ہے سعد ابن ربیع زندہ ہو تو بولو، تمہیں رحمت عالم یاد کرتے ہیں۔ تو اس پر پھر ایک انگلی، لاشوں کے بیچ میں سے ایک انگلی اٹھی، اور تو کسی کے لیے زندہ نہ تھا، نہ بچوں کے لیے، نہ گھر والوں کے لیے، نہ کسی اور کے لیے۔ لیکن اگر محبوب نے یاد کیا ہے، اگر رحمت عالم نے یاد کیا ہے، تو چند سانس ان کی امانت ہے، ان کے لیے ابھی زندہ ہوں۔ وہ نوجوان دوڑا، قریب جا کے دیکھا ابن ربیع زخموں میں ٹوٹا ہوا، خون میں نہایا ہوا، آخری لمحات ہیں۔ نوجوان نے کہا سعد تمہیں رحمت عالم یاد فرما رہے ہیں۔ سعد نے کہا دیکھتے ہو مجھے، کہاں چلنے کے قابل ہوں، اگر چل سکتا تو پروانہ وار حاضری دیتا، تم میرے آقا سے سلام عرض کرنا، میرے
مکہ سے سلام عرض کرنا اور کہنا محسن اعظم آسمان کے ستاروں سے زیادہ، صحرا کے ذروں سے زیادہ، ساری کائنات کے درختوں کے پتوں سے زیادہ، دریاؤں، سمندروں، آبشاروں، ندی نالوں اور آسمان کے بارش کے قطروں سے زیادہ، فرشتوں اور کائنات کی ہر عدد سے زیادہ رحمتیں ہوں، درود و سلام ہوں آپ پر۔ اے محسن اعظم، ہم مجاور تھے، تیری تعلیمات نے ہمیں مجاہد بنا دیا۔ ہم حلوائی تھے، تیری تعلیمات نے ہمیں شہدائی بنا دیا۔ ہم ہرجائی تھے، تو نے ہمیں یکجائی بنا دیا۔ ہم سخاوت پسند تھے، تو نے ہمیں سعادت مند بنا دیا۔ محمد، ہم موت سے ڈرتے تھے، تو نے وہ سر حیات سمجھایا کہ اب موت ہم سے ڈرتی ہے، بظاہر مر رہا ہوں لیکن زندگی کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ وہ علامہ نے کہا نا، موت کو سمجھے ہیں ناداں اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں ناداں اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ مجھ سے ایک صاحب اسلام آباد میں جرنلسٹ کہنے لگے اب مطمئن ہو گئے آپ؟ اس کا اشارہ ادھر تھا۔ میں نے کہا ہاں مطمئن ہوں۔ کہنے لگا اچھا تو اس کا مطلب یہ کبھی اور بلڈوزر پھرنا چاہیے؟ میں نے کہا شوق پورا کرو، پورا کرو شوق۔ اصل میں تمہاری سوچ میں اور میری سوچ میں فرق ہے، تمہاری پسند اور میری پسند میں فرق ہے۔ تم موت کو مٹ جانا سمجھتے ہو اور میں موت کو بڑھ جانا سمجھتا ہوں۔ تمہاری اور میری سوچ میں فرق ہے۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ موت مٹ جانے کا نام ہے، میرا عقیدہ ہے موت آگے بڑھ جانے کا نام ہے۔ مرزا مظہر علی جان جانان رحمت اللہ علیہ ہمارے بر صغیر کے بڑے خوبصورت نام ہے، بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے یہ، مرزا مظہر علی جان جانان رحمت اللہ علیہ اپنے دوستوں سے فرمانے لگے میری موت کے بعد میری ڈائری کھولنا، اس میں ایک شعر لکھا ہے۔ مرزا مظہر علی جان جانان رحمت اللہ علیہ جب فوت ہو گئے تو ڈائری کھولی گئی، اس میں ایک شعر لکھا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، در حقیقت مظہر اپنے گھر گیا۔ تو میں نے کہا میاں تم اپنی سپر پاور سے کہو، سپر پاور سے کہو وہ دو کو تو ڈھونڈ لے۔ ان کا تو دعویٰ ہے کہ سیٹلائٹ سسٹم ہمارا اتنا سینسٹیو ہے کہ ہم زمین پر پڑا ہوا تنکا بھی دیکھ سکتے ہیں، تو زمین پر پڑا ہوا تنکا دیکھنے والوں کا دعویٰ کرنے والے 6-6 فٹ کے انسانوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے بھائی؟ اگر باولا کتا آ رہا ہو تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے یا ہٹ جانا چاہیے؟ عقل مند کہتے ہیں باولے کتے کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ذرا ہٹ جانے کا نام مٹ جانا نہیں ہے۔ خنزیر کھانے والوں سے کہیے ہٹ جانے کا نام مٹ جانا نہیں ہے۔ اصحاب کہف 309 سال سلائے گئے، 309 سال سلائے گئے، خود سو گئے، حیات کو بیدار کر گئے، خود سو گئے، حیات کو بیدار کر گئے۔ تم وقتی حالات پر میں تمہارا چہرہ دیکھ رہا ہوں، جو خود کو فاتح کہتے ہیں، مجھے ان کے چہروں پر فتح کے بجائے تشویش نظر آتی ہے، مجھے اضطراب نظر آتا ہے، مجھے ان کے چہروں پر کنفیوژن نظر آتی ہے۔ تو پھر خوش کیوں نہیں ہوتے ہو؟ اگر تم جیتے ہو تو پھر تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا، تمہارے چہروں پہ اضطراب کیوں ہے؟ یہ میں نے مانا ہے آج خنجر میرا گلو تو نہیں رہے گا، لیکن کمر میں قاتل کے اے ستمگر ہمیشہ تو بھی نہیں رہے گا۔
सब रोका, ज़रफ़कार निस्ता, सब रोका। थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। तुम अक्ल के असीर हो, मैं इश्क का अमीन हूं। तुम अक्ल के असीर हो, मैं इश्क का अमीन हूं। अल्लाह मेरी अमानत को नजरे बद से बचाए। इकबाल कहता है, अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी। सिपर समझते हो? ढाल। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये बूढ़े बोल रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं बोल रहे हैं। वाह मेरे पढ़े लिखे, वाह मेरे पढ़े लिखे। एक यूरोपियन जर्नलिस्ट मुझे सलाम करके मिला, मैंने समझा मुसलमान हो गए हो। कहते हाँ मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा पहले से थे या यहां आके हुए? कहने लगा यहां आके हुआ। मैंने कहा अच्छा, तो कोई लिटरेचर का मुताला किया या किसी मौलाना साहब से मुलाकात हो गई? कहता नो नो नो, नो लिटरेचर, नो मीटिंग। मौलवी साहब से मुलाकात होती तो मैं और मजबूत काफिर बनता। मौलवी तो दूसरे को मुसलमान मानते ही नहीं। तो मैंने कहा फिर कैसे मुसलमान हुए हो? कहता है कंधार से होके आ रहा हूं। हाँ कंधार से मिसाइल बरसे, आबादी बिखर गई। एक मां के पास उसका 1.5-2 साल बच्चा था। मिसाइल मां को भी लगा, बच्चे को भी। मां जख्मी हो गई और वो बच्चा, फूल सा बच्चा बिखर गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। मां अपने दिल से लगाए हुए उसके जितना हिस्सा भी था, और वो मां के दिल के साथ आखिरी सांस लेता रहा। जब ठंडा हो गया, जब इंतकाल कर गया, तो मां ने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, जमा खौफ जोया, जमा खौफ जोया, जमा मोहम्मद का जमा सलाम वाया। मैंने अपने गाइड से पूछा, मैंने कहा ये क्या कहती है औरत? मेरे गाइड ने कहा, ये मां अपने मरने वाले बच्चे से कह रही है, बेटा तू तो मेरा लख्त जिगर है ही, तू तो मेरा लाल है ही, लेकिन मोहम्मद मुझे तुझसे कहीं ज्यादा प्यारा है। मेरे आका से सलाम कहना और मेरे आका से कहना, जान माल औलाद सब कुछ कुर्बान करेंगे, लेकिन मोहम्मद तेरा दामन नहीं छोड़ेंगे। मोहम्मद तुझसे बेवफाई नहीं करेंगे। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैवन, बुताने वहमो गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, हाँ ये भी अलमिया है ना, अलाकाइयत के बुत, सकाफत के बुत, सियासत के बुत। पंजाब का लीडर कहता है जाग पंजाबी जाग, मां वोट दे। सिंध का लीडर कहता है जाग सिंधी जाग, मुझे वोट दे। और अब्दुल मजीद कहता है जाग मुस्लिम जाग। 47 में पाकिस्तान हम सब की मंजिल, हम सब की मंजिल। उस वक्त पंजाबी सिंधी बलोच पठान मुहाजिर गैर मुहाजिर कोई तकसीम नहीं थी। एक इश्क और मस्ती का सफर था जो हमने सब मिलके किया। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हाँ सदर अजीज, ये बात पूरे मुल्क में कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान और कश्मीर को सियासत की जरूरत नहीं, इश्क की जरूरत है। सियासतदानों ने जो खाना था, लूटना था, लूट लिया, खा लिया। आप भी पहचाने कि नहीं पहचाने? आप पे भी कुर्बान जाओ। जो फनकार आता है पैंतरा बदल के, कदम बढ़ाओ जी, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, पट्टे के उल्लू, हम तुम्हारे साथ हैं। किराए के नाराबाज मिल जाते हैं उन्हें, जी हाँ 150-150 रुपए का नाराबाज। ये जो नारा चाहो लगवा लो। ये दौर
اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ لا الہ میرا موٹو، لا الہ میرا مینیفیسٹو، لا الہ میرا سلوگن، اور محمد الرسول اللہ میرا پالیسی آف چارٹر، اور میرا ماٹو، میرا سلوگن، میرا مینیفیسٹو میرے پالیسی آف چارٹر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ میں جب تک محمد کا دامن نہ پکڑ لوں، میرا اللہ میرے سجدے بھی قبول نہیں کرتا، میری عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ میں ان کا نہیں تو کچھ بھی نہیں، میں ان کا ہوں تو سب کچھ ہوں۔ وہ جگر نے کیا کہا جی؟ میرا کمال عشق، میرا کمال عشق بس اتنا، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ اور آپ تو ماشاءاللہ گفتگو سننے کے عادی، اور میرا خیال ہے ہم بھی گفتگو کرنے کے عادی۔ ہمارا نام رکھا ہوا ہے مقررین، عباسی صاحب آج کہہ رہے تھے، اور میں نے ان سے کہا خدا کے لیے جس کی آپ کو عزت کرنی ہو اس کو کبھی مقرر نہ کہا کیجیے، ہاں جس کو بازاری سمجھنا ہو پھر مقرر آ گیا ہے جی مقرر ہے۔ ہاں، قرآن میں خطیب کا لفظ نہیں آیا، دائی، مبلغ، ان علیک الا البلاغ، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ خطیب کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، لیکن دائی اور مبلغ یہ میری اپنی اصطلاح ہے، یہ میری اپنی زبان ہے۔ بہت بڑے بڑے خطیب گزرے غیر مسلم، لیکن مبلغ اسلام کا کوئی دائی ہوگا بس۔ پھر خطابت میں کوئی بات بار بار کہنا عیب ہے، اور دعوت میں ایک ہی بات بار بار کہنا ضروری ہے۔ سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے، ہاں دیکھو نا جی، محمد الیاس اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، ریون میں نے ایک مضمون لکھا ہے جی اپنی، ابھی کتاب میری آئی ہے، ڈھونڈنے پر وقت لگے گا، کہ امراض قلب کا عالمی شفاخانہ، امراض قلب کا عالمی شفاخانہ ریون۔ اس میں آپ کو اور بھی بہت سی باتیں ملیں گی، یہ کہ میں کہاں کہاں فیض حاصل کیا، کس کس سے پڑھتا رہا۔ ویسے تو میرا استاد میرا والد ہے، میں نے حفظ انہی کے ہاں کیا، 7 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا الحمدللہ، اور پھر تعلیمی سفر میں، پھر اس کے بعد تبلیغی سفر میں، اس وقت تک 100 سے زیادہ ممالک میں گیا بیٹھا ہوں، 125 سے زیادہ ملکوں میں گیا بیٹھا ہوں، بیجنگ سے سان فرانسسکو اور ہانگ کانگ سے ویسٹ انڈیز کے جزائر تک گیا بیٹھا ہوں۔ قرۂ ارض میرے سامنے پلیٹ کی طرح ہے۔ 33 سفر کیے برطانیہ کے، آخر انہوں نے مجھ پہ پابندی لگا رکھی، اب 33 وزٹس یو کے کیے، امریکہ، کینیڈا، فرانس، اور ادھر یہ یورپین ممالک، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، اوسلو، یہ ڈنمارک، پرتگال، پتہ نہیں کہاں کہاں افریقی ممالک اور مشرقی ممالک، یہ سب کچھ آپ اس میں انشاءاللہ مطالعہ کر سکیں گے۔ ساتھ میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ میں کب پیدا ہوا اور اس کا کیا فائدہ ہوا۔ تو آپ سننے کے عادی ہو گئے ہیں، اور ہم میرا خیال میں سنانے کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن اب تفریح کا اور غفلت کا وقت نہیں ہے۔ بہت نازک موڑ پہ ہم اور آپ کھڑے ہوئے ہیں، بہت نازک موڑ پہ ہم اور آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کیجئے، اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے میری 2 گھنٹے کی گفتگو کے بعد، پہلا کام یہ کیجئے کہ اپنے اللہ سے رابطہ صحیح کر لیجئے، اور اس کے محبوب کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیجئے۔ سب کو ناراض کیجئے، رب کو نہ کیجئے ناراض، سب کا دل دکھائیے، رحمت عالم کا دل نہ دکھانا۔ مجھے دہلی کی جامع مسجد میں کھڑا ہوا ایک چور یاد آتا ہے۔ ایک انگریز آیا اینٹیک سمجھ کر مسجد دیکھنے کے لیے، اس نے دیکھا لوگ جوتے اتار رہے، تو پھر اس نے بھی تسمے کھولنا شروع کر دیا اپنے بوٹ کے، یوں جو جھکا تو پاکٹ سے اس کے پرس گر گیا۔
اس کو پتہ نہ چلا, جوتا اٹھا کے جانے لگا تو ایک آدمی نے اس کو وہ پرس لا کے دیا کہ جنٹل مین ٹیک اٹ. اس نے دیکھا کہ میرا پرس ہے, اس میں تو ٹکٹ بھی ہے, میرے ٹی سی بھی ہیں, ڈالر بھی ہیں. اس نے بڑا شکریہ ادا کیا, بڑے شریف آدمی ہو تم, بہت شکریہ. اس نے کہا شریف وریف کوئی نہیں ہوں, پاکٹ مار ہوں, چور ہوں, بس جو تیری چیزیں لے جا. وہ انگریز کھڑا ہو گیا, کہنے لگا چور ہو تو پھر واپس کیوں کرتے ہو؟ کہتے واپس اس لیے کر رہا ہوں کہ تو مسلمان ہے, میں تو عیسائی ہے, میں مسلمان ہوں. دیکھتے نہیں ہو چرچ کے دروازے پہ نہیں کھڑا ہوا, مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوں اپنی قوم کی خدمت کرنے کے لیے. اگر یہ پرس کسی مسلمان کا ہوتا تو میں واپس نہ کرتا. اور زیادہ چکرا گیا انگریز, کہنے لگا تو عجیب آدمی ہے, میرا پرس واپس کرتا ہے اور کہتا ہے اگر مسلمان کا ہوتا تو واپس نہ کرتا. یہ منطق میری سمجھ میں تو نہیں آئی. اس نے کہا تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اصل بات یہ کہ یہ چرچ تو میرے قدموں میں آ پڑا اور میں تو جیب کے اندر سے مال نکالنے کا فن جانتا ہوں. یہ تو اچھل کے میرے قدموں میں آ پڑا, لیکن جب یہ میرے قدموں میں آ پڑا تو میرے نفس نے کہا اٹھا کے بھاگ جا, لیکن میرے اندر کے ضمیر نے کہا نہ, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے, تو گناہگار صحیح, خطا کار صحیح, لیکن کہلاتا تو محمد کا ہے. اگر تو نے اس کا پرس چرا لیا تو کہیں حشر میں اس کا رسول تیرے رسول کو گلا نہ دے دے کہ محمد تیرے امتی نے میرے امتی کا پرس چرا لیا تھا, اور یہ سن کر کہیں میرے آقا کی نگاہیں نیچی نہ ہو جائیں. میں سچ کہتا ہوں دوستو, اگر اتنا بھی خیال کر رہے نا ہم, اتنا تو بات بن سکتی ہے. اپنے اللہ کو ناراض نہ کرو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کرو. ساری دنیا کو ناراض کر لو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا مہنگا سودا کبھی نہ کرنا. ان اداروں اور مراکز کو اللہ ہمیشہ آباد رکھے. مجھے سن کر خوشی ہوئی, اس جنگل میں مدرسہ اشاعت الاسلام قال اللہ اور قال رسول کی شمع جلائے ہوئے ہیں. کتنے بچے انشاءاللہ آج 40 مسافر ہیں. دارالاقامہ میں 40 بچے رہتے ہیں اور بحمدللہ 3 بچوں نے حفظ کر لیا جن کو ہم ابھی دستار بندوائیں گے. یہ سن کر اور زیادہ خوشی ہوئی کہ بیٹیوں کے لیے بھی یہاں تعلیم کا انتظام ہے. آپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں پر سب سے بڑا احسان, بالخصوص اپنی بچیوں پر سب سے بڑا احسان یہ کیجئے کہ انہیں قرآن کے سپرد کر دیجئے, قرآن ان کے دل و دماغ میں اتار دیجئے. انشاءاللہ آپ کی عزت بھی بچ جائے گی, آپ کی آخرت بھی بچ جائے گی. انگریزی سے بچائیے اپنے بچوں کو, انگریزی سے بچائیے, اور اگر نہیں بچاؤ گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آگ لگے اور کوئی چیز جلے نہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی دریا میں کودے اور کپڑے بھیگے نہیں. ہوتا ہے کبھی ایسا؟ کوئی دریا میں کودے اور کپڑے نہ بھیگے, آگ لگے اور جلے نہیں. آپ قرآن و سنت کے علوم, یہ سب سے بڑی دولت ہے, اپنی بیٹیوں کو یہی جہیز دیجیے. ایک بیٹی جب پڑ گئی تو پورا خاندان پڑ گیا. وہ جب تک اپنے والدین کے گھر میں رہے گی اپنے والدین کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو متاثر کرے گی, پھر اگلے گھر جائے گی سسرال والوں کو متاثر کرے گی, پھر صاحب اولاد بنے گی اپنے بچوں کو متاثر کرے گی. یہ ایک ایسا چراغ ہے جو چراغ سے چراغ, چراغ سے چراغ, چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے گا اور تیری آخرت سنورتی چلی جائے گی. اپنی بچیوں کو ادھر لائیے, قرآن و سنت کے علوم سے آراستہ کیجیے. اور میرے عزیزوں نے یہ بھی مجھے بتایا ابھی عباسی صاحب نے کہ ادارہ جو ہے کچھ مقروض بھی ہے, قرضہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ہوتے ہوئے کیوں قرضہ ہو, نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. میں کہہ چکا ہوں ان دوستوں سے کہ بندوں سے مانگنے کا مجھے فن نہیں آتا. ابھی تک اللہ سے مانگنے کا میں طریقہ نہیں سیکھا ہوں, تو بندوں سے کیسے مانگوں. بس ترغیب دے سکتا ہوں. ترغیب دے دی ہے آپ کو کہ جتنا جلد ممکن ہو قرض بھی اتار دو, اور اس کے بقیہ جو منصوبہ جات ہیں ان کی تکمیل کے لیے بھی اپنا کردار ادا کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم بن چکے ہو بارہا, اے جان من ایک بار بن چکے ہو بارہا, اے جان من ایک بار ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے وہ اٹھتا
دولت بیدار بن. میں نے اس جرنلسٹ سے کہا تیری جدا پسند ہے میری جدا پسند. میں کبھی خالد بن ولید ہوا کرتا ہوں, کبھی عثمان ابن عفان, میں کبھی سعد ابن ابی وقاص ہوا کرتا ہوں, کبھی حسین ابن علی, میں کبھی صلاح الدین ایوبی ہوا کرتا ہوں, کبھی شاہ اسماعیل شہید. ہاں مری والو, اسماعیل شہید ہارا ہے کہ جیتا ہے؟ حسین ابن علی خاتم بدہن ہارا ہے کہ جیتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں جو کہتے ہیں ہارا ہے. ایک بھی نہیں ہو جو کہتے ہیں حسین ہارا ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر. حسین جیتا ہے کہ ہارا؟ کیسے جیتا؟ لاشیں تو بکھری پڑی ہیں. معصوموں کی لاشوں پہ ریت اڑ رہی ہے. ہاں, زین العابدین کی روایت ہے. میں اس ضمن میں بہت کم بولا کرتا ہوں, لیکن یہ روایت کوٹ کرتا ہوں. سیدنا زین العابدین فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب نے جب لاشیں بکھری پڑی تھیں اور ریت اڑ رہی تھی تو خیمے کا ایک کونا اٹھا کر نظر ڈالی اور کہنے لگی نانا آ کے دیکھ, آج تیرے گلشن کا ہر پھول سرخ ہو گیا ہے. جو دہتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ. جو دہتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین, جس نے اپنے خون سے